بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ رب العالمین نے قربانی جیسے عظیم نعمت سنت ابراہیمی علیہ السلام ہم اس امت پر واجب کیا ہے، ہر اس شخص پر جو اس کا نصاب رکھتا ہو، جو صاحب نصاب ہو۔ یہ یاد رکھیے، یہ ایک مسئلہ ہے جس کو ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے کہ قربانی ہر اس شخص پر عید الاضحیٰ کی دنوں میں واجب ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، اور جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی اس کی قیمت یا یہ موجود ہو، وہ صاحب نصاب ہے۔ اب یہ شخص گھر میں 1 ہے یا 2 ہے یا 10 ہیں، جتنے بھی ہیں، اگر سب صاحب نصاب ہے، جس کے پاس اتنی مالیت کی چیز موجود ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت، یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت، یا مکان، اس مکان سے زائد مکانات دوسرے جس کی قیمت اتنی بنتی ہو، یا جو گھر میں سامان ہیں جو استعمال سے زیادہ ہیں، جو استعمال کے بغیر ہیں اور اس کی قیمت بھی اتنی بنتی ہو، یہ سیدھا سے ایک مسئلہ ہے جو سمجھنا چاہیے، تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور باقی قربانی کے جو مسائل ہیں وہ ہم تمام مسلمانوں کو سیکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی قربانی اللہ کی رضا کی خاطر ہو، کہ میرا اللہ مجھ سے اس قربانی پہ راضی ہو جائے، اور آپ کے دل میں تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت کا فلسفہ آپ کے سامنے ہو۔ پھر اس کے ساتھ جب آپ پر قربانی واجب ہے، آپ قربانی کر رہے ہیں، تو پھر اس کے اصول ہیں۔ اس میں سے یہ ہے کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں، جو جانور اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے لکھا ہو کہ ہم اسے قربان کر رہے ہیں، تو اس کے گوشت کے 3 حصے بنائیں۔ ایک حصہ، اور یہ مستحب ہے، آپ پورے کے پورے جانور کو بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن کرنا یہ چاہیے، جو آج کل دور ہے مہنگائی کا، اس میں آپ اسے 3 حصے بنائیں۔ ایک حصہ اپنے لیے، ایک اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے لیے، اور ایک غرباء اور مساکین کی تقسیم کے لیے ان پر تقسیم کریں۔ یہ آپ کا جو قربانی ہے، اس سے اللہ رب العالمین آپ کو اس پر اجر عطا فرمائیں گے، اور یہ ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اب اس کی قسمیں ہیں، وقف قربانی بھی بندہ کر سکتا ہے، یا آؤٹ آف کنٹری ہیں، وہاں پر نہیں ہو سکتی، وہ اپنے ملک میں، جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں آزادی سے ہو سکتا ہو، وہاں پر وہ وقف قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرے قربانی کے جو اقسام ہیں، وہ ہمیں چاہیے کہ مسائل بھی ہم علماء سے سیکھیں، خود پڑھیں، اور پھر اس پر عمل کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں، ذی الحج کے شروع کے 10 دن، اس میں ناخن اور بال صاف کرنا، اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، تو یہ مستحب ہے۔ اگر آپ ان دنوں میں اس سے نہ کاٹے ناخن اور زائد بال تو یہ اچھا ہے، مستحب ہے، اور اس پر اجر ہے۔ لیکن اگر آپ نے صاف کر دیے، ناخن بھی کاٹ دیے اور بال بھی صاف کیے، تو یہ مستحب عمل ہے، رہ جانے پر آپ گناہگار نہیں ہو، نہ کسی کو آپ گناہگار ٹھہرا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قربانی کا جو طریقہ ہے، صحیح طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس طریقے کے مطابق ہماری قربانی ہو، اور پھر مسائل کا اور اس کے سنن کا اور تمام واجبات کا ہمیں علم ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔